على عباده الذين اصطفى اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل بھی میں نے اسی پر کچھ گزارشات پیش کی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا تعارف کرایا کہ هو الذی انزل علیک الکتاب، میں وہ ذات ہوں جس نے آپ پر یہ کتاب نازل کی ہے۔ منہ آیات محکمات، اس میں بہت ساری آیتیں ہیں جو محکمات ہیں۔ لفظ بولے محکمات، واضح، جن کا ترجمہ بھی سب کو پتہ ہے اور جس کی تفسیر بھی سب کو، یہ ساری محکمات ہیں۔ انبیاء کے جتنے قصے بیان ہوئے ہیں سارے محکمات ہیں، اور جتنے حلال حرام کی آیتیں ہیں سب محکمات ہیں۔ نماز پر، حج پر، زکوٰۃ پر، عمرے پر، جہاد پر، شہادت پر، اور جتنے بھی صدقات خیرات پر آیات ہیں یہ ساری محکمات ہیں۔ اللہ کہتا ہے کہ ہن ام الکتابی، کتاب کی اصل بھی یہی آیتیں ہیں۔ کتاب کی اصل اور بنیادی آیتیں، اصل کتاب یہی ہے، قرآن پاک کا اصل یہی ہے۔ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ، ہاں کچھ آیتیں متشابہ بھی ہیں۔ بولیے، کچھ آیتیں متشابہ ہیں۔ متشابہ کون سی ہیں؟ بعض تو وہ ہیں کہ جن کے ترجمے کا بھی پتہ، جیسے الف لام میم، الف لام میم را، الف لام میم صاد، کاف ہا یا عین صاد، ہا میم عین سین قاف، اس طرح کی آیتوں کا حقیقی ترجمہ کسی کو پتہ مگر اللہ کو بھی پتہ ہے، اللہ کے رسول کو بھی پتہ ہے، اور کسی کو بولیے پتہ۔ یہ حروف مقطعات ہیں، یہ بھی متشابہات میں سے ہیں۔ یا بعض آیتیں وہ ہیں جن کو آپ متشابہات کہہ سکتے ہیں، جن کا ترجمہ تو معلوم ہے پر بولیے ان کی حقیقت معلوم ہے۔ مثلا اللہ کی پنڈلی کا ذکر آ رہا ہے سورہ قلم میں، اب وہ پنڈلی کا ترجمہ تو کریں گے، حالانکہ بڑے علماء تو کہتے ہیں ترجمہ کرو ہی نہ، بس ایمان لے آؤ، بس پر سمجھانے کے لیے کچھ نہ کچھ تو کرنا پڑتا ہے۔ اب ہم پنڈلی کا ترجمہ تو کریں گے، پر اگر کوئی کہے پنڈلی اس طرح کی ہے تو بس وہ کافر ہو جائے گا، اس کی حقیقت معلوم ہے، اس کو آپ متشابہ کہہ لیں۔ اللہ کے چہرے کا ذکر ہے، اللہ کے مسکرانے کا ذکر ہے، پر اس کی حقیقت معلوم ہے۔ الرحمن علی العرش استویٰ، رحمان عرش پر ہے، پر اس کی حقیقت معلوم ہے۔ مجھے اہل حدیثہ گپ ماری ہے کہ اللہ اتنے کرسی رکھی ہوئی ہے، کرسی تے بہندا ہے تے کرسی چی چی کر دی ہے، تو اس طرح کی تشبیہات اللہ کے بارے میں دینا جائز ہے؟ یعنی ہوں اللہ اپنی کرسی بھی نہیں سنبھال سکتا، وہ بھی پہ چیخا مار دی ہے، تو یہ اللہ کی کوئی تعریف تو نہیں نہ ہو رہی، توہین ہو رہی ہے۔ ہم ان آیات کو کیا کہیں گے؟ متشابہ۔ بولیے کیا کہیں گے؟ تو زیادہ آیتیں کون سی ہیں؟ محکمات، اور کتاب کی جڑ اور اصل بھی کیا ہے؟ محکمات۔ آگے ذرا سنیے، فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ، وہ لوگ جن کے دلوں میں ٹیڑھا پن ہے، بولیے جن کے دلوں میں ٹیڑھا پن ہے، فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ، وہ پیروی کریں گے متشابہ آیتوں کی، وہ واضح آیتوں کے پیچھے وہ جب بھی کریں گے نا پیروی متشابہ کی کریں گے، یا پھر اپنا مطلب نکال لیں گے۔ ایک مثال دیتا ہوں، بڑی توجہ سے سمجھیے گا۔ عیسائیوں کے 70 افراد کا وفد نبی کریم پڑھیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس مدینہ طیبہ میں آیا۔ وہ نجران کے عیسائی تھے۔ آپ نے صحابہ کی ڈیوٹی لگائی ہوئی، 2 تو لے جا تو 4 تو لے جا، اور کہا جی ہم نے سارے نے اکٹھے ہی رہنا ہے، ہم نے علیحدہ علیحدہ۔ فرمایا پھر تو مسجد نبی میں رہ لو۔ انہوں نے کہا جی ہم نے عبادت بھی کرنی ہے۔ فرمایا تسی ساڑی مسجد عبادت بھی کر لو، یہ بخاری مسلم میں ہے۔ انہوں نے کہا ہم نے آپ کے قبلے کی طرف نہیں منہ کرنا، اپنے مشرق کی طرف منہ کریں گے۔ فرمایا اپنی طرف منہ کر کے میری مسجد میں نماز پڑھ لو۔ ان کو رکھا بھی، کھلایا بھی، پلایا بھی، اور ان کے ساتھ باتیں بھی خوب ہوئی۔ انہوں نے کہا کہ آپ حضرت عیسیٰ کو کلیمت اللہ مانتے ہیں؟ توجہ ہے، کلیمت اللہ مانتے ہیں؟ فرمایا مانتا ہوں۔
انہوں نے کہا آپ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو روح اللہ مانتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مانتا ہوں۔ کہنے لگے بس اسی کا معنی ہم نے کر رکھا ہے اللہ کا بیٹا؟ آپ نے فرمایا بھئی یہ کیا بات ہوئی، کلمت اللہ کا لفظ تو ہے پر اس کا معنی بیٹا نہیں ہے، نشانی ہے۔ روح اللہ کا معنی تو ہے پر اس کا معنی اللہ کی روح، اللہ کا امر، اللہ کی طرف سے روح، اور وہ روح جبریل امین تھے جنہوں نے پھونکا مارا اور اس پھونک سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تولد ہوا۔ تم نے یہ معنی کہاں سے لے لیا؟ تو اللہ کہہ رہا ہے جن کے دلوں میں ٹیڑھا پن ہو وہ بات کسی کی لیتے ہیں، مطلب اپنا نکالتے ہیں۔ بولیے مطلب ہے؟ آج بھی جس کے دل میں ٹیڑھا پن ہو، ایسے بندے آپ کو برادریوں میں بھی ملیں گے، محلوں میں، گلیوں میں، ہر جگہ مل جائیں گے۔ تسی کو سیدھی گل بھی کرو گے انہاں تہاڈا مطلب پٹھا لے لینا ہے۔ بولو تہاڈا مطلب ہے، اور انہاں مطلب وہ کرنا جڑا تہاڈی چھٹی اس وچ بھی نہیں ہونا، تسی سوچیا بھی نہیں ہونا۔ گل تسی کوئی کرو گے انہاں کوئی اپنے کولوں بنا کے اپنا معنی وچ پا کے لڑائی شروع کرا دینی۔ اگلا لکھ واری کہے میرا یہ مطلب نہیں، اگوں آکھے گا اور تیرا کیڑا مطلب ہے۔ بھائی اصول یہ ہے کہ اگر آپ کا دل صاف ہے تو جس نے بات کی ہے مطلب بھی اسی کا چلے گا۔ بولیے مطلب بھی اسی کا چلے گا۔ تو یہ ہے فسادات کی خاندانوں میں، گھروں میں، محلوں میں، جماعتوں میں اصل لڑائی، کہ وہ